قاصد روم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں قیصر روم نے اپنا سفیر مدینہ المنورہ میں بھیجا۔ قاصد نے دارالخلافہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پہنچ کر لوگوں سے خلیفہ وقت کے محل کا پوچھا کہ وہ کہاں ہے تاکہ میں اپنا مال و اسباب وہاں تک پہنچاؤں۔ قوم نے کہا، ہمارا بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر کا محل تو ان کی جان پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق خاص اور تجلیات قرب سے منور ہو رہی ہے، جس نے انہیں سارے جہان کے شاہی محلات سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ قاصد روم نے دل میں سوچا، یہ کیسا بادشاہ ہے جو عام لوگوں میں رہتا ہے؟ اس کا کوئی حفاظتی دستہ ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی عالی شان محل۔ راستے میں ایک عرابی خاتون سے خلیفہ کا پوچھا تو اس نے کہا، آپ قبرستان کے پاس ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ قاصد جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف و خطر زمین پر آرام فرما رہے تھے۔ نہ تخت و تاج پاس تھا، نہ ہی فوج و لشکر۔ قریب پہنچ کر جب اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تو آپ کی ہیبت سے وہ کانپنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ایک عمر تک سلطانوں کا ہم نشین رہا ہوں، مجھے کبھی کسی سے خوف تک محسوس نہیں ہوا۔ معلوم نہیں اس شخص کی ہیبت سے میرے اوسان کیوں قطع ہو گئے ہیں۔ اس سوئے ہوئے اکیلے آدمی کو دیکھ کر میرا جسم کانپ رہا ہے۔ اس مرد گدڑی پوش کی ہیبت نے میری تو ہوش اڑا دیے۔ یہ شخص بغیر کسی ہتھیار اور بغیر کسی فوجی کے پہرے کے زمین پر اکیلا سویا ہوا ہے۔ مجھ پر ایسا لرزہ طاری ہو گیا، اگر مجھے 7 جسم اور عطا ہو جائیں تو اس لرزے کا تحمل نہ کر سکیں۔ پھر وہ دل میں سوچنے لگا کہ یہ رعب و ہیبت اس گدڑی پوش کی نہیں ہے، دراصل یہ اللہ کی ہیبت ہے، کیونکہ اس گدڑی پوش بادشاہ کا قلب اللہ کے قرب اور معیت خاصہ سے مشرف ہے۔ بس یہ اسی معیت حق کا رعب و جلال ہے جو اس مرد حق کے چہرے سے نمایاں ہو رہا ہے۔ قاصد انہی باتوں میں کھویا ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ سفیر روم نے آگے بڑھ کر بڑے ادب کے ساتھ آپ کو سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت شفقت سے سلام کا جواب دیا اور سفیر کو اپنے پاس بٹھا کر تسلی دی اور قیصر روم کا پیغام وغیرہ لینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ دیر تک اس کے ساتھ معرفت کی باتیں کرتے رہے۔ قاصد روم آپ کے اخلاق حسنہ اور سادگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے دل سے کفر و شرک کا زنگ دور ہو گیا۔ یہ قاصد حضرت عمر کی صحبت کے فیض سے مشرف با اسلام ہو کر باطنی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر مرد حق کی ہیبت و غالب طاری ہو جائے گی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں سچ کی پیروی کرنی چاہیے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کا مقام بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ کیے رکھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے نئی ویڈیوز لاتی رہوں اور سچی معلومات سب لوگوں میں پھیلاتی رہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔